السلام علیکم ناظرین، سن ٹیلی ویژن نیوز جے پارا میں آیا جو میزبان فیاض ناج۔ ناظرین جو کہ پروگرام ایک دفعہ بیہر جو موضوع بحث رہندو وہ کراچی شہر جو حالتوں رہندیوں، کراچی جی سیاست رہندی۔ الطاف حسین جو وہ بیان جو ہم بک ہڑتال تے ویٹھل پنجے کارکنن کے کراچی پریس کلب جے ساموں چو، جن میں پاکستان کے خلاف سخت ناپسندیدہ جو قسم کی زبان استعمال کی وئی ہوئی۔ ان کا پو جو کہ ڈیولپمنٹس تھیوں فاروق ستار جی الطاف حسین کا لا تعلقی ہی جو سجو تھے پیو، ان میں جو کہ مختلف ڈیولپمنٹس تھین پیوں، ان سجی ان کے کراچی کے اندر جو کہ سیاست کندڑ مختلف جو کہ دھریوں یا پورے پاکستان کے اندر جو کہ مختلف سیاست کندڑ دھریوں وہ ان کے کیے تھی ڈسن۔ ان حوالے سے جو کہ پروگرام میں اساں دعوت دی ہے جماعت اسلامی کے اگوان ڈاکٹر مراج الہدا صدیقی صاحب کے اچو تو ان سے گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہوا ہے اس ایک ہفتے کے اندر، جماعت اسلامی اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سن ٹیلی ویژن کا، فیاض آپ کا، کہ آپ نے اس اہم موضوع پر کراچی کے ایک اہم اسٹیک ہولڈر جماعت اسلامی کو گفتگو کا موقع دیا ہے۔ اور میں ذرا یہ کہنا چاہوں گا کہ بات تو ایک ہفتے کی ہے، لیکن یہ ایک ہفتے کی نہیں ہے۔ بہت ساری فصلیں ہم نے گزشتہ 30 سال میں بوئی ہیں، اور سب اس بات سے واقف ہیں کہ ایم کیو ایم اس لیے بنائی گئی تھی کہ کراچی اور حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں میں جو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان موجود ہے، اس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کو ختم کیا جائے۔ اور گزشتہ 3 دہائیوں میں مختلف سیاسی گروہ بھی ہیں، مختلف فوجی حکومتیں بھی ملک میں رہی ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے رہے ہیں، اور یہ جو بات آپ نے جی آپ بھی چلتے رہے؟ نہیں، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ تو آج تک نہیں چلے۔ فوجی حکومتوں کے ساتھ نہیں، میں جو بات کی جانب وہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے موضوع بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، اس لیے اس پہ اتفاق کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی اور جے یو پی آج تک کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے میں نہیں رہے، یہ تاریخ ہے، اور ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فصل ہم نے بوئی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کانٹے لگنے لگتے ہیں تو اکثر ہم شور شرابہ کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے پورے پاکستان کے لوگوں نے جو تکلیف دہ الفاظ سنے ہیں اس وطن کے بارے میں، مادر وطن کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے اندر کسی کو شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اس پاکستان کے اندر جب حلف اٹھاتے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں لیتے ہیں، تو اس وقت تو انہیں کوئی خیال نہیں آتا، لیکن اسی پاکستان کو توڑنے کے بارے میں اور اس پاکستان کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب کی طرف سے یہ بات تو 80s میں پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا یہ مزار قائد پہ، اور اس کے بعد وہ ہندوستان گئے تو وہاں پہ جو اس نے زبان استعمال کی، اس سے پہلے جو اس کی تقریریں ہیں جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگی، وہ اس طرح کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہیں، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جب انہوں نے وزٹ کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا بن جانا اور بر صغیر کی تقسیم یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ پرویز مشرف کے اقتدار کے اندر اور پرویز مشرف کی حکومت کے اندر موجود تھے، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حکومت پرویز مشرف کی ہے یا ایم کیو ایم کی ہے۔ نہیں، لیکن آج تو حامد میر صاحب نے لکھ دیا نا کہ اس کے بعد اس کو وہاں پہ پاکستان کے ہائی کمشنر نے اس تقریر کے بعد اس کے آنر میں ایک بڑا وہ اپنا اہتمام جی بالکل، میں نے یہ کہا کہ عجیب بات یہ کہ جب پرویز مشرف کے دور حکومت میں وہ اقتدار میں شامل تھے، وفاقی حکومت میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی،
تو عین اسی وقت اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے ایک پاکستان کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی تھی. نہ وہ پٹیشن واپس لی اور وہ اقتدار کے اندر موجود رہے، بلکہ اس سے بڑا تماشا ایم کیو ایم کے ایک رہنما طارق میر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم را سے پیسے لیتے رہے ہیں اور 1992 سے را سے پیسے لے رہے تھے، اور یہ سلسلہ 2012 تک یہ اعتراف ان کا اپنا موجود ہے. اسی 2012 میں وہ 2001 سے 1998 سے لے کر اور 2007 کا پرویز مشرف کا پیریڈ بھی آتا ہے. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں کے لوگوں کو اطلاع نہیں تھی؟ 98 نہیں 99 جی 99 سے لے کر کچھ ایک آدھ سال کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 99 سے 2007 2008 تک کا دور تو آتا ہے جس میں پورا ایم کیو ایم جو ہے شریک اقتدار رہی ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت ان کا اقتدار شروع ہوا ہے اس وقت بھی لوگ ان کو جانتے تھے. اس لیے آج اگر کسی کو بہت بڑی حیرت ہو کہ جناب بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، یہ ایک رویے کا تسلسل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پرانے ایک سیاسی رہنما ہیں، یہ پرویز مشرف کا فیصلہ تھا یا ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا کہ 90 کی دہائی میں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ چھاپے لگے، کوئی جناح پور کے نقشے ملے، اس کے بعد وہ 80s کے جو ہم وہ جلانے والی بات سن رہے ہیں یا وہ سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا اپنا اس میں، اور پھر کہہ دیا کہ گورنر جو بنے گا وہ الطاف حسین کا نامنی بنے گا، وزارتیں اس کے پاس ہوں گی، وہ جو کرے گا وہ اس کو حق ہے، اگر وہ کہے تو 12 مئی کو لوگ ہتھیار لے کے لوگوں کو، کراچی کے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں، پولیٹیکل پارٹیز کی، پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پہ حملہ کرنا شروع کر دیں، چیف جسٹس کو محصور کر لیں. یہ ایک فرد کا فیصلہ تھا اس ادارے کا؟ دیکھیے ہوتا عموماً یہ ہے کہ جو فرد کسی ادارے کو لیڈ کر رہا ہو تو ادارہ ایک ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، اور اس ادارے میں اگر کوئی دوسری سوچ بھی ہے تو وہ سوچ عموماً سامنے نہیں آ پاتی ہے. ہم یہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ ان کی سیکنڈ گریڈ لیڈرشپ سے یا تھرڈ گریڈ لیڈرشپ سے بات چیت کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. لیکن ٹاپ لیڈرشپ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے وہی اصلاً اس ادارے یا اس پارٹی کی پالیسی سمجھ لی جاتی ہے. یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا، یہ ایک فرد کا فیصلہ تھا، لیکن فرد جو ہے اس نے بار بار گفتگو کے اندر، یعنی 12 مئی کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو جنرل مشرف صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کو اون کیا ہے بلکہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی کہ آپ نے دیکھ لی ہماری قوت. نہیں، ابھی تو جو نئے الیکٹڈ میئر صاحب ہیں کراچی کے، اس نے تو اس دن کورٹ کے اندر کہہ دیا نا، جب کورٹ کے بعد، بلکہ وہ اس دن جب اس کی الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا تو اس دن جو اپنا الیکٹ ہونے کے بعد اس نے جو اسپیچ دی ہے اس میں تو اس نے کہہ دیا، اور اس کے ورڈز یہ تھے کہ اگر دم ہے تو 12 مئی کا مقدمہ پرویز مشرف کے پہ کر کے دکھاؤ، آرٹیکل 6 کے اوپر کر کے دکھاؤ. اس نے کہا اگر دم ہے تو وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان پہلے ہی جس صورتحال سے دو چار ہے، اور مزید جہاں پر ایک دوسرے کو دم دکھانے کے مواقع لوگ پیدا کر لیں گے، اور ٹھیک ہے سب جانتے ہیں کہ یہ گفتگو کہاں پر ہو رہی ہے اور یہ کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور پاکستان کی حب الوطنی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں وہ کسی حکومت کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتے. یہ ایک ایسا سبق ہے جو گزشتہ 30 سالوں کے اس پورے عرصے کے اندر ہمیں ملا ہے. اے کاش اس سبق کو ہم سیکھ جائیں. جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ فاروق ستار کی پریس کانفرنس ایک حقیقت تھی، اس نے خود کو علیحدہ کرنے کے طرف قدم بڑھایا ہے، متحدہ اب یہاں سے آپریٹ ہوگی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کمپیٹ کرے گی، یا
ابہام ہے آپ کے ذہن میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ فاروق ستار صاحب کی یوں تو اب کئی پریس کانفرنسیں ہو گئی ہیں اور ان پریس کانفرنسوں سے لوگ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اندازے بہت سارے ہیں۔ میں بھی آپ سے یہ بات عرض کروں کہ 20 اگست کو پرنالہ جس جگہ گر رہا تھا، آج اگست ختم ہونے جا رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ پرنالہ وہیں گر رہا ہے۔ اچھا، کچھ ڈیمیج کنٹرول کے لیے کچھ نئے الفاظ تلاش کر لیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس روز تقریر کی گئی اور پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اگلے روز صبح آپ کا ٹیلی ویژن چینل بھی اس کو وہ ایک معافی نامہ موصول ہوا ہوگا، لیکن جس روز صبح کے وقت معافی نامہ موصول ہوا ہے اسی روز شام کے وقت امریکہ میں ایک اور تقریر ہوئی ہے، اور اس تقریر کی کاپیز جو ہیں وہ واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر بری طرح گھوم رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ایم کیو ایم کے بڑے رہنماؤں میں سے کچھ لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کیا تھا، تو فیس بک پر بھی اور سوشل میڈیا پر وہ ایک ریکارڈنگ اور موجود ہے کہ ایک ایسا بڑا لیڈر پاکستان زندہ باد کہنے پر اپنے قائد سے معافی طلب کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں اس میں لندن کی پوری آشیرواد شامل ہے اپنی جگہ پر، اور کسی بھی طرح مجھے ان دونوں چیزوں کے اندر موقف میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ پاکستان کے ادارے کیوں اس بات کو، وہ لا علم ہیں، وہ اپنا معصوم ہیں، سمجھ نہیں پا رہے، یا وہ مجبور ہیں کہ اس کو برداشت کرتے رہیں اس صورتحال میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ادارے، یوں تو سوال اداروں سے ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن جو ابھی تک کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس صورتحال کے اندر کچھ نہ کچھ کارروائیاں بھی اپنی جگہ پر جاری ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی جگہوں پر بنے ہوئے وہ سرکاری دفاتر وہ مسمار کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری کراچی کی سڑکوں کے اوپر اور تصویریں لگی ہوئی تھیں، کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی تھیں، وہ کارروائی تو اپنی جگہ جاری ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر حملے کیے تھے ان کی گرفتاریاں اپنی جگہ پر ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی چیز غیر قانونی چیز ہے۔ کسی کو غیر قانونی چیز جاری رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں ملنا چاہیے، یہاں تک کہ جو آج پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے وہ بھی اگر کوئی غیر قانونی حرکت کر رہا ہے، اور غیر قانونی سے میری مراد وہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو روک دیا جاتا ہے کہ تم نے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے تو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت ہی نہیں لی، تم 5 لاکھ کا مجمع جمع کرو اور چلا کرو، یہ ایک مذاق ہے۔ لیکن باقی جہاں تک دوسری باتیں رہیں کہ بڑے بڑے قوانین پاکستان کے اندر جب وہ کوئی ساڈا یار اس کو توڑتا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور جب اس کے اندر کہیں پر کوئی اس تعلق میں فرق آتا ہے تو ہم اس کو ان چیزوں پہ بھی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں جو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہوتا ہے۔ لیکن پی ایس پی کے رہنما بھی تو اس وقت گرفتار ہیں، اپنا جی، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پاکستان زندہ باد کہنے والے بھی گرفتار ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو اس وقت رینجرز کی ایک کارروائی جاری ہے، یہ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف ہے، اس کا کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں بھی تو اس پوری کارروائی میں طالبان اور ان سے متعلق لوگوں کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے کہ جنہیں قتل کیا گیا ہے یا وہ پولیس جو وہ رینجرز سے مقابلے میں مارے گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایم کیو ایم کی تعداد شمار کریں تو یہ بمشکل 2 کی تعداد بنتی ہے۔ اس لیے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہ پوری کارروائی یہ دہشت گردوں کو کنٹین کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کارروائی نے شہر کراچی کو امن دیا ہے، سکون کا سانس دیا ہے، یہاں کے تاجروں کے پاس اب بھتے کی پرچیاں نہیں آ رہی ہیں، یہاں پر قتل اور غارت گری، ٹارگٹ کلنگ یہ ختم ہو گئی ہے، بوری بند لاشوں کا کلچر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور شہر کراچی میں رہنے والے پرامن بھی ہیں، اور اس پوری کارروائی سے پہلے پی ایس پی بنی، پھر یہ ایپیسوڈ شروع ہوا، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ایک اپنا
انریٹن جو ہے وہ کوئی اپنا وہ چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کراچی اگر آپ آج سے 3 سال پہلے دیکھیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جاتا تھا، اور یہاں کے تاجروں سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان تاجروں نے بہت اہم حلقوں تک یہ بات پہنچائی، یہاں تک کہ وزیر اعظم اگر کراچی میں آیا تو ان سے ملاقات میں یہ بات پہنچائی کہ ہم اپنا سرمایہ ملک سے منتقل کر لیں گے، ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، اور روزانہ 12 15 20 ٹارگٹ کلنگ اس شہر کے اندر ہو رہی تھی۔ انف واز انف، اس کے بعد کوئی کارروائی ہونی تھی، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کو امن دینے کی کارروائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم آج رینجرز کی شکر گزار ہے کہ جنہوں نے اس کارروائی کو آگے تک پہنچایا ہے، کراچی کو امن دیا ہے۔ باقی یہ ٹھیک رہا کہ سیاسی عمل بھی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو تقریر وہ ہوئی ہے وہ کسی ادارے کی مرضی سے اور کوئی اس کی آشیرواد سے یہ تقریر ہوئی ہے، وہ تقریر تو اپنی جگہ خود وہ ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں تو بہت سارے دہشت گردوں کے اندر یہ ایک کیفیت بنی ہوئی ہے کہ اس کارروائی کو رکنا چاہیے، اور مختلف دائروں سے دباؤ پڑ رہے ہیں کہ اس کارروائی کو ڈاکٹر روکا صاحب، جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے 15 کے الیکشن ہوئے مکانی اداروں کے، پھر بھی متحدہ جو ہے وہ لیڈنگ اپنا اس کے طور پر سامنے آئی ہے، اور یہ پی ایس پی بننے کے بعد اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ایک اپنا گمان تھا کہ شاید وہ اپنا میئر الیکٹ نہ کروا سکیں اور وہ 6 میں سے زیادہ 2 اضلاع لے سکیں، لیکن وہ پھر بھی 4 اضلاع لے گئے اور میئر بھی 3 اضلاع لے گئے۔ کراچی کے 6 اضلاع میں سے 3 اضلاع ایم کیو ایم کے پاس ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میئر اور ڈپٹی میئر اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوا ہے، یہ تو 2015 کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے منتخب ہو چکے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ تقریباً نتیجہ اسی قسم لیکن کا ویسٹ نکل بھی رہا تو تھا۔ ابھی پینڈنگ میں پڑا ہے، لیکن ویسٹ پینڈنگ میں نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر جو اتحاد بنا تھا اور جس میں مسلم لیگ نون کا نمائندہ جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہو گیا ہے، اور ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کا جو پینل وہاں پر تھا وہ ہار گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے آدمی نے دونوں طرف رابطے رکھے اور وہ وائس چیئرمین تو ضرور جیتا ہے، لیکن چیئرمین پر ایم کیو ایم ہار گئی ہے۔ کراچی کے 3 اضلاع ایم کیو ایم ہار گئی ہے، کراچی کے 3 اضلاع اس وقت چلیں MQM کے کیونکہ پاس ابھی ہے۔ وہ لیکن میں کورٹ جو میں بات ہے۔ کہنا چاہوں گا، ہاں دیکھیے یہ ایم کیو ایم اگر اس کے ساتھ جو ہمدردیاں اس وقت بھی موجود ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری محرومیاں ایسی ہیں کہ جس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اور آج بھی ان محرومیوں کا علاج اگر نہیں کیا جائے گا تو شاید ان مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ محرومیاں سندھ کے شہری علاقوں میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے اندر آپ دیکھیں، یعنی کل کراچی میں بارش ہوئی ہے، آج کراچی جو کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، گندا بنا ہوا ہے، ہر جگہ گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، لوگ جو کراچی کے باہر سے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس شہر کے اندر کبھی بارش ہوتی نہیں ہے یا بارش ہوتی ہے؟ اور میں کل حیدرآباد میں تھا، حیدرآباد کی صورتحال بھی اسی طریقے سے تباہ ہے۔ تو یہ جو یہاں پر حکمرانوں نے بہت ساری چیزوں میں نہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے عناصر ہیں کہ جو ان سارے فیکٹرز کو ایکسپلائٹ ڈاکٹر کرتے ہیں۔ صاحب، یہ جب ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ جو تھے یا بھی نہیں ہیں دوسرے، وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بات کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، لیکن جب آپ بات کریں تو میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں، کیونکہ آج آپ نے دیکھا لاہور بھی یہی حالت ہے، پاکستان کے سارے شہروں کا یہ حال ہے، یہ کوئی کراچی اسپیسیفک نہیں ہے یا کوئی حیدرآباد اسپیسیفک نہیں ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور کی حالت تو ہم سے خراب ہے۔ اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاں ضرور ضرور۔ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ
पूरे के पूरे सिंध का यही बुरा हाल है। यस, ठीक है, मैं लाड़काना भी जाता हूँ, मैं नवाबशाह भी जाता हूँ, मैं गोटकी भी जाता हूँ, ठीक, वहाँ पे ऐसे ही बुरा हाल है। और लाहौर के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं माजरत के साथ ये बात अर्ज़ करूँ कि सिर्फ जिस जगह पर वो मेट्रो ट्रेन मंसूबा बन रहा है और उसकी वजह से, ये ठीक है कि बहुत एक बड़े पैमाने पर लाहौर में बन रहा है, वरना लाहौर जाने के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है कि आज से 25 साल पहले का लाहौर और आज का लाहौर ज़मीन आसमान का फर्क। ये बात सही है, मैं आपकी मानता हूँ, नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल सही वहाँ है, पर लेकिन इस साल जो बारिशों के बाद जो लाहौर की सूरत हाल हुई है, पहले भी देखा था और आज का दिन भी हमने देखा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई तकरीबन 25-30 किलोमीटर के ऊपर वो मेट्रो ट्रेन बन रही है, तो वो खुद सड़कें खोदी गई हैं और उसकी वजह से जो ऑल्टरनेट रास्ते बने हुए हैं उसकी कुछ मुश्किल है। वरना लाहौर के अंदर मास ट्रांजिट प्रोग्राम चल रहा है, लाहौर एक तरक्की याफ्ता शहर लगता है। आज हम कराची से वहाँ पर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम एक बड़े साफ़ सुथरे शहर में आ गए, और जब वापस कभी सिंध के अंदर आना होता है तो हम गंदगी को और तबाही को और बर्बादी को देख इस बात से इत्तफाक करता हूँ आपकी। मैं एक वक्फा लेता हूँ, फिर आके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वठू था वक्फो, वापस से प्रोग्राम करते हुए दास कर रह जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हले थी कराची जे सियासी मंज़रनामे ते जेके तब्दीलियूं अचनि पियूं, उन जो पाकिस्तान जे मजमूई सियासी मंज़रनामे ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा, जमात इस्लामी उनखे कीअं थी ॾिसे। जमात इस्लामी जा अॻुवान डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब असां गॾु अचो था, उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। डॉक्टर साहब, जो वक्फे से जाने से पहले मेरा जो आपसे सवाल था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स आज भी तब्दील नहीं हो रही। जो मैंने कहा कि 15 तक इलेक्शन के अंदर वही था, अभी लेटेस्ट जो हुए हैं, तो इसमें क्यों तब्दीली नहीं आ रही? हालांकि हमने देखा कि इत्तेहाद बने, इस मरतबा भी इत्तेहाद बने, कराची इत्तेहाद के नाम पे कुछ बना, उससे पहले हमने देखा कि 12 जमाती इत्तेहाद बना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फैयाज़, मैं तो इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तब्दीली के लिए आप तज़किरा कर रहे हैं, 2013 के इंतखाबात में भी जिन लोगों ने बाइकॉट किया, और शायद मेरी पार्टी ने बाइकॉट किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। अगर 2013 के इंतखाबात में बाइकॉट ना करते तो बहुत सारी चीज़ें इससे बड़ी मुख्तलिफ होती। बाइकॉट तो आपने इलेक्शन वाले दिन किया। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा कि उससे पहले तो नहीं किया, यानी आपका वोटर तो मोबिलाइज जो आपने करना था वो तो कर चुके। जी, वोटर भी मोबिलाइज हो गया और उसने किसी ना किसी को वोट भी डाल दिया, लेकिन अगर ये बाइकॉट ना होता तो आप देखते कि आज कराची की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती। दूसरी बात मैं ज़रा कैसे मुख्तलिफ होती ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे नज़दीक। जी बिल्कुल, हाँ, मेरा ये ख्याल है कि जिस दर्जे में MQM ने कौमी असम्बली की और MQM ने सूबाई असम्बली की नशस्तें 2013 में जीती, ये सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होती। मतलब आप कहते हैं आप भी कुछ जीतते? जी, मैं ही नहीं जीतता, और भी कई एक जीतते। मतलब PTI ज़्यादा जीती, नून लीग जीती, मतलब फैक्टर्स तो यही थे ना? जी बिल्कुल, यानी हो सकता है कि PTI की सीटें बढ़ जाती हैं। असल में एक दुश्वारी जो थी, जिसका मैं ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन थी, MQM की धांधली अगर कराची में कोई रोकता है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। PTI का वोटर तो मौजूद था, उसका पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं था, उसका पोलिंग कैंप मौजूद नहीं था, उनका सिर्फ एक कैंडिडेट मौजूद था और नीचे किसी दर्जे में वोटर मौजूद था। ये भी ठीक है कि जमात इस्लामी के जो लोग निकले थे उन्होंने भी PTI को फिर वोट डाल दिया, इसलिए कि 12 बजे बाइकआउट हो गया था और टेलीविज़न चैनल्स ने इसको नशर कर दिया था। लेकिन
اگر جماعت اسلامی کا یہ پولنگ ایجنٹ شام تک موجود رہتا تو مجھے بالکل یقین ہے کہ کراچی میں کم از کم 8 سے 9 نشستیں ایم کیو ایم کے ہاتھ سے قومی اسمبلی کی سلپ ہوتی، اور بالکل اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی کے اندر یہ پکچر کوئی ڈبل فگرز میں 15-16 تک کہیں پر پہنچ. پھر وہ ریپلیکیٹ نہیں ہوا 15 کے الیکشن میں، کیوں؟ نہیں، جو 2013 کا جو قومی انتخاب ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. 2013 میں شہر کراچی نے صدا دی تھی، آواز دی تھی، ریسپونڈ کیا تھا، لیکن بائیکاٹ نے ایک بہت بڑے پیمانے پر مایوسی لوگوں کے اندر دی. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ ڈیسپریٹ ایک سچویشن آئی، مایوسی کی کیفیت آئی، تو پھر اس کے بعد ذرا دوبارہ پبلک کا موبلائز ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ تو اپنی جگہ جو سلسلہ جاری ہے، لیکن کراچی میں بنیادی طور پر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مثبت سیاسی عمل کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کو محفوظ کر سکے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی 2013 کے الیکشن میں اس کی ایک اچھی انٹری ہوئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2008 کے الیکشن میں جو ہم نے دیکھا کہ اے این پی نے 2 سیٹیں نکالی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2002 کے میرے خیال میں الیکشن میں جماعت اسلامی نے بھی اچھی خاصی سیٹیں نکالی. جی بالکل. اور کافی سیٹیں ایسی تھیں کہ جہاں پہ بہت کلوز فائٹ تھی. مجھے تو یاد ہے کہ جو منور حسن صاحب جو سیٹ ہارے تھے، یہ میرے خیال میں یہ ناظم آباد والی سیٹ تھی. ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد. ٹھیک ہے نا، وہ بھی بہت 46 پتہ نہیں کتنے تھاؤزنڈ مجھے یاد پڑ رہا ہے کتنے ووٹ اس نے لیے تھے. لیکن یہ سسٹین نہیں کر پا رہے، اے این پی سسٹین نہیں کر سکی اپنا ووٹ بینک. پھر اب جو ہم نے دیکھا کہ 13 کے اندر جو پی ٹی آئی نے لیا 15 کے الیکشن میں، اس کا ووٹ بینک کا تناسب اس طرح نہ رہا. سیٹیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن ووٹر کہاں گیا اس کا؟ دیکھیے 2013 کے انتخاب میں ظاہری بات ہے کہ ایک پوری میڈیا کیمپین تھی، اور اس میڈیا کیمپین کے حوالے سے پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیجز تھے. لیکن میں نے کہا کہ کراچی میں ان کو ایک اضافی فائدہ ہوا جب جماعت اسلامی بائیکاٹ کر گئی، لیکن نقصان یہ تھا کہ ان کا وہ ورکر موجود نہیں تھا جو ورکر کسی کی دھاندلی کو روک پاتا ہے. کراچی میں یہ ورکر موجود ہے تو ایم کیو ایم کے پاس موجود ہے، جماعت اسلامی کے پاس. تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ویسے تو کافی اتحادی رہی ہیں، آج سے نہیں. مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد کے وقت سے جو ہے وہ عمران خان جماعت اسلامی کو ریگارڈ کرتے رہے، مجھے یاد ہے. تو مل کے الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ نہیں، 2015 کا انتخاب تو ہم نے مل کے لڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 2013 کے انتخابات میں بائیکاٹ سے ہونے والی مایوسی نے 2015 میں عوام کو موبلائز نہیں ہونے دیا. اور بہرحال ایک لوگوں کو دکھ تھا، افسوس تھا کہ ہم تو اپنے گھروں سے نکلے اور ووٹ ڈالنے گئے، اور یہ انہوں نے ہمارا ووٹ ضائع کر دیا اور یہ انتخابات کے اندر کھڑے نہیں رہ سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلطی ہوئی، اور جماعت اسلامی آج یہ بات بھی کہتی ہے کہ ہم آئندہ یہ غلطی الطاف حسین صاحب کا جو ووٹر ہے وہ اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اس لسانی نعرے سے جڑا ہوا ہے، یا جو کہتے ہیں کہ اس کے بلٹ پاور سے جڑا ہوا ہے، آپ نے یا تینوں سے جڑا ہوا ہے؟ آپ نے بہت سارے عناصر کا تذکرہ کیا ہے، اس میں چوتھے اور پانچویں کا بھی تذکرہ ضرور کریں، میں تو کہتا ہوں. یعنی اس چیز کو کسی بھی درجے میں اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی میں انتخابی عمل پورا کا پورا ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کس طرح؟ اس لیے الیکشن کمیشن تو ایم کیو ایم نہیں بناتا. الیکشن کمیشن تو نہیں بناتا، لیکن الیکشن کمیشن کے نیچے جتنے افسران ہوتے ہیں اور شعبہ تعلیم سے جتنے لوگ آتے ہیں، تو شعبہ تعلیم میں ایم کیو ایم نے گزشتہ 30 سالوں میں تقریباً 40,000 لوگ بھرتی کروائے. اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کل ڈیوٹی پر نہیں آنا،
اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی تو ہوتی ہے لیکن ان کی ڈاکٹر صاحب جگہ میں کوئی سمجھ دوسرا گیا، ہوتا میں سمجھ گیا. دیکھیں اس پہ بہت سارا ہم نے ڈسکشن بھی کیے ہیں اور آپ سمیت کافی جماعتوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن میں حلقہ بندیوں سے لے کر اس معاملے تک حل کیا ہے؟ نہیں، حل تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ کراچی میں ووٹر لسٹیں ٹھیک بنیں. اس وقت ووٹر لسٹوں کی پڑتال کا عمل جاری ہے اور سب جانتے ہیں کہ ایک ایک گھر پہ 300 ووٹ درج ہیں، اور کراچی کی ووٹر لسٹیں انتہائی ناقص ووٹر لسٹیں ہیں. پھر وہ پورا کا پورا عمل اس طریقے سے مجھے ایم کیو یاد ایم کے ہے ہاتھ میں آتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوج کی نگرانی میں ووٹر لسٹیں چیک کریں، اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب جیسے معتبر آدمی کے اس الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کا انتخاب اگر ہو تو انتہائی بدترین انتظام تھا، اور حقیقتاً یہ سارا کا سارا انتظام ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا. اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر انتخابات میں نہ صرف یہ کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوتی ہے بلکہ اس دھاندلی کا کوئی سدباب نہیں کیا جاتا اور وہی پروسیس آگے چلتا رہتا ہے. یہ جو بہت سارے مؤثر ادارے ہیں اور بہت سارے مؤثر لوگ ہیں، ان کی آشیرواد کے ساتھ ہی چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. اس لیے لیکن اب ہم جس جگہ پر پہنچ گئے، میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لیکن وہ جو اسٹاف blue ہے eyed boy تھا، لیکن وہ جو اسٹاف ہے وہ تو ابھی تک وہ تو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا جس طرح آپ بات کریں. دیکھیے میں 2 دن پہلے حیدرآباد گیا ہوا تھا اور حیدرآباد کی بلدیہ کے ملازمین مختلف جگہوں سے تصویریں اتار رہے تھے. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ حیدرآباد اور کراچی کی بلدیہ میں 70% ملازمین ایم کیو ایم کی پرچی پر وہاں آئے، لیکن ریاست کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے. جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد ساری چیزوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، اور آپ اس وقت بھی یہ عمل دیکھ رہے ہیں. نہیں، وہ تو ایم کیو ایم کی مرضی سے ہو رہا ہے. جی وہ تو ایم کیو ایم کی مرضی سے ہو رہا ہے. فاروق ستار نے کہہ دیا کہ بھائی اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ایم کیو ایم کا ورکر کہتا ہے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بھلے وہ میں وہی کہہ دھول رہا ہوں. جھونکنے کے لیے ہی ہے، ایم کیو ایم دھول جھونکنے کے لیے ہی یہ کر رہی ہے جس طرح آپ کا موقف ہے، لیکن ہو تو وہ بھی ایم کیو ایم کے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو ایک طرف قائد سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی کہیں گرفتار ہو گئے تھے، اور جب وہ کورٹ کے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، دوسرے ڈی جی رینجر زندہ باد کے بھی نعرے لگائے. تو سب جانتے ہیں کہ ریاست کی بڑی قوت ہوتی ہے، اور ریاست اگر کسی چیز کو منوانا چاہتی ہے تو منوانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اچھا، آپ یہ ساری تبدیلیاں جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ریاست جو کچھ بھی کر رہی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مثال کے طور پر جماعت اسلامی جس طرح آپ کہتے ہیں جس کے پاس ورکر ہے، یا پی ٹی آئی ہے جس کے پاس بقول آپ کے ووٹر ہے، ورکر نہیں ہے. میں نے اے این پی کا نام لیا کیونکہ 12 کے الیکشن میں اپنا اس میں 8 کے الیکشن میں اے این پی بھی اب فرنٹ آ گئی تھی. یہ پولیٹیکل پارٹیز، پھر نون لیگ کا کافی اپنا یہاں پہ ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے پرانے دور سے وہ ہیں، جے یو پی کی آپ نے بات کی، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کیوں ایکٹیو نہیں ہیں؟ دیکھیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں تو میں اس طریقے سے نہ جواب دہ ہوں، اور نہیں، میں تو ایز این ظاہر ہے آپ سیاسی رہنما ہیں، اس سارے پروسیس کو ایز اے ہول تو انالائز کر سکتے دیکھیے ہیں. میں ایک بات یہ کہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں واقعتاً کوئی فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ابھی 2016 کے اس انتخاب کی بات کر رہے ہیں، تو جہاں آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا موقف آیا ہے یہ صحیح موقف ہے یا کوئی مختلف ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کے لیڈرز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے نہ جانے کون کون سے مطالبات کرتے رہے،
لیکن وہ انتخابات میں دوسروں کو دھوکہ دے کر ایم کیو ایم کے ساتھ مل گئیں اور اپنے سیاسی مفادات کی خاطر انہوں نے قومی اور ملی مفاد کو کس جگہ پر رکھا. یہی صورتحال آج بھی اس پاکستان کے اندر ہے کہ ابھی تک وہ جو پولیٹیکل ول ہے، یعنی وفاقی حکومت ہے، مسلم لیگ نون وہاں پر موجود ہے، مسلم لیگ نون نے شہر کراچی میں ایم کیو ایم سے اتحاد کیا. ٹھیک، میں ابھی 2016 کے انتخاب میں یہ نون لیگ نے پہلے ہوا ہے. اچھا، نون لیگ نے؟ جی. کہاں پہ؟ ساؤتھ. کیونکہ نون لیگ تو آپ کے کراچی اتحاد میں تھی نا؟ نہیں، وہ نون لیگ کراچی اتحاد میں نہیں تھی، البتہ کچھ جگہوں پر انڈرسٹینڈنگ ضرور ان کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا. لیکن کراچی اتحاد جو ہے وہ اس انتخاب کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں تھا. میں نے کہا کہ تحریک انصاف نے معاہدہ ادھر کیا اور ووٹ ادھر دیا، لیکن وفاقی حکومت نے اپنے طور پر کوئی ڈیسیشن نہیں لیا. ساری چیزیں ہو جانے کے باوجود مجھے کوئی ڈیسیشن دکھا دے کہ یہ ڈیسیشن ان کا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ جو تقاریر ہوئیں جو پاکستان کے بارے میں. تو چودھری نثار صاحب آئے یہاں پہ، آ کے مل کے گئے، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم سارے کیس بنا کے اپنا وہاں پہ پرسو کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ تو ایک ایسی بات ہے جو 20 اگست سے ایک سال پہلے بھی چودھری نثار صاحب کر رہے تھے. 20 اگست کے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. یعنی یہ اس دن کی بات ہے جس روز کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہو رہا تھا تو پاکستان کے اندر چودھری نثار صاحب نے اعلان کیا کہ جی عمران فاروق قتل کیس پاکستان میں رجسٹر کر لیا گیا، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور لیکن 20 اگست کے بعد کسی وفاقی حکومت کا اور کسی صوبائی حکومت کا کوئی فیصلہ، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رینجرز تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی پولیٹیکل ول دکھائے، مجھے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھائے. سی ایم سندھ آئے وہاں پہ ARY کے اندر، اس نے کہا کہ ہم سب کو گرفتار کریں گے، اور سب سے پہلے پولیس آئی جس نے ان کو منتشر کیا. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میجر جنرل بلال اکبر نے جو اس سے پہلے ہی موقف دے دیا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک زیر زبر پیش کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پھر رینجرز کی مدت پوری ہوگی اور کسی تعین کا مسئلہ آئے گا تو صوبائی اسمبلی جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ اور صوبائی حکومت راستے کی رکاوٹ، اور وہ کہے گی کہ پہلے ہم سے بات چیت کرو اور ڈیل کرو گے، کہاں پر کارروائی کرو گے اور کہاں پر نہیں کرو گے. اس لیے اس پورے عمل کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں سیاسی حکومتیں موجود ہیں انہوں نے کون سا پاکستان کی حکومت اور ریاست اور اس ملک کے اندر جن کو پاکستان کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہنے پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر الطاف حسین کے لائل ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک کچھ نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں اختیار کیونکہ بلال اکبر یا پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے وہ تو ایسا کریں گے کہ وہ جو اپنا دہشت گرد ہوں گے ان کو پکڑیں گے. ووٹ بینک تو بنانا پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا. دیکھیے ووٹ بینک بنانا تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنا یہ بلال اکبر کا کام نہیں ہے. یس آف کورس، یہ کام مراد علی شاہ صاحب کا ہے. حیدرآباد کے مسائل کو حل کرنا ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں لاڑکانہ نواب شاہ، لیکن کسی بھی جگہ پر اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اگر لاڑکانہ کی تعمیر پر 92 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں تو آپ یقین کرو فیاض بھائی کہ مجھے لاڑکانہ میں 92 روپے کا بھی خرچہ نہیں نظر. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو تام ودی ڈاکٹر مراج اللہ صدیقی صاحب سے تفصیلی گفتگو کیسوں کراچی کے اندر جے نيوں تبديلي ٿيون ان کے حوالے سے جماعت اسلامی کیं تھی سوچے ان سبھن جو ڈیولپمنٹس ٿيون ٿيون ان کے کیं تھی ڏسے. پروگرام جو وقت پورو ٿے تو پنهنجے میزبان فیاض نش کي اجازت سدائي.